نساء کا مطلب ہی عورتیں ہیں، امرأتن عورت کو کہتے ہیں عربی میں، نساءن اس کی جمع آتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے بہت سارے حقوق بیان کیے، زمانہ جاہلیت میں بہت سارے ظلم ہوتے تھے عورتوں پر، ان کا تذکرہ کیا۔ بہت طویل احکام ہے، کئی بار میں بیان کر چکا ہوں، اور خاص طور پر میاں بیوی کے آپس کے رہن سہن کے معاملات، پھڈا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کیسے نمٹانا ہے اس کو۔ اس میں ایک بہت اہم صورت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، میاں بیوی میں کسی طرح بن نہ رہی ہو تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک بندہ جو بندے کا جو بندہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ شوہر کی طرف سے اور ایک بندہ لڑکی والوں کی طرف سے، دو بندے مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ان میں غلطی کس کی ہے۔ سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اِن یریدا اصلاحا، اگر میاں بیوی واقعی اصلاح چاہتے ہوں گے۔ بعض دفعہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں صحیح ہوتے ہیں پھر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، بدگمانیاں، غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں نا معاشرے میں۔ شوہر اگر محبت زیادہ دے گا تو عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرا یہ نہیں غلام ہے، یا اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے کوئی اس کے اندر۔ وہ اگر تھوڑا استغنا دکھائے گا تو وہ الٹا سمجھے گی۔ خیر، بہت سارے حکام ہمارے رہ جاتے ہیں اگر ہم ایک ہی چیز کو ڈیٹیل میں لے کے چلیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دو بندے بیٹھ جائیں، آپس میں صلح و صفائی کی کوشش کریں۔ اگر میاں بیوی میں سے دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے، غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ دونوں میں جوڑ پیدا کر دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی اگر شرارتی ہے تو پھر جوڑ پیدا نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا، یہاں ایک چیز اہم امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ایک بندہ بیٹھے دونوں خاندانوں میں سے، جرگہ نہ بٹھائیں۔ لوگ دو بسیں بھر کے لے آتے ہیں۔ جتنے زیادہ لوگ کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے، معاملہ سلجھنے کے بجائے اتنا زیادہ الجھے گا، یہ خوب سمجھ لیں۔ جن گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں نا کہ بیٹی کی شادی کا اختیار ایک باپ کے پاس ہے، تو وہاں شادیاں بروقت بھی ہوتی ہیں، صحیح جگہ بھی ہوتی ہیں۔ جہاں پورا خاندان انوالو ہوگا نا، تو بس سمجھ لو کہ اب اس کی شادی 50 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماموں کہے گا یہ صحیح نہیں، رشتہ نہیں ہے، چاچا کہے گا تم کدھر دے رہے ہو، خالہ کہے گا یہ ہوا۔ تو اس لیے عقل مند لوگ اس زمانے میں ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، بعد میں خاندان کو بتاتے ہیں کہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی باتیں ممبر پہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہو یہی رہا ہے، کیا کریں، بعض دفعہ نامناسب بات کرنی پڑ جاتی ہے، وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ خیر، تو ایک بندہ ادھر سے جو بندے دا پتر ہو، اور ایک بندہ ادھر سے جو وہ بھی کیا ہو، یہ بندہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سمجھدار آدمی ہو، تو بیٹھیں گے تو اللہ مسئلہ حل کر دے گا دونوں کے درمیان۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ فوراً طلاق کی طرف جاؤ، اللہ پہلے گھر کو بسانا چاہتے ہیں۔ ایک اور حکم جو سورہ نساء میں بیان ہوا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے حقوق لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر کوئی دے نہیں رہا ہوتا، یہ اس کے حقوق میں گڑبڑ کر رہا ہے یا وہ اس کے حقوق میں، تو اللہ نے پھر ایک آپشن بیچ کا یہ بھی دیا ہے کہ بھائی طلاق سے بہتر ہے کہ صلح کر لو آپس میں۔ صلح کا مطلب کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے پاس آؤں، جب بھی آتا ہوں پھڈا ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے جس سے اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے۔ میں یہ قرآن کی تفسیر ہی بیان کر رہا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قرآن کی تفسیر کے علاوہ باتیں کر رہے ہوتے ہو، یہ قرآن کی آیت ہے نا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اسی کی تفسیر ہے۔ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے الفاظ میں اس کو ڈیفائن کیا جائے۔ اگر میں وہ قرآن کی آیتیں ہی پڑھوں گا وہ تفسیر تو نہیں ہوئی نا، تو تفسیر تو میں اپنی مثالوں سے، تفسیر کا مطلب کیا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا۔ ڈیفائن ہمیشہ انسان اپنے الفاظ میں کرتا ہے، اپنے زمانے کے عرف کو دیکھ کر، اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر، اس زمانے کی مثالیں دے کر ڈیفائن کرے گا۔ ڈیفائن یہ نہیں ہوتا کہ وہی آیتیں ہی پڑھنا شروع کر دوں میں۔ اب نیوٹن کا قانون آپ کے ٹیچر نے آپ کو پڑھایا کہ جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرک ہی رہے گی، نیوٹن نے ہی فرمایا تھا نا، یہ نیوٹن نے فرمایا تھا کسی اور نے فرمایا تھا؟ ابے بھائی ہم نے اسکول میں پڑھا تھا، جو چیز ہل رہی ہے نا وہ ہمیشہ ہلتی چلتی رہے گی جب تک روکنے والا نہ ہو، جو رکی ہوئی ہے وہ ہمیشہ رکی رہے گی جب تک دھکا دینے والا نہ ہو کوئی اس کو۔ یہ نیوٹن کا قانون تھا، آپ نے لا پڑھا دیا، اب بچے کہہ رہے ہیں کہ سر آپ اس کو ڈیفائن کریں، آپ نے ڈیفائن میں وہی لا دوبارہ پڑھ کے سنا دیا، کہیں گے سر اس کو ڈیفائن کریں، آپ کہنے میں ڈیفائن ہی تو کر رہا ہوں، وہی قانون آپ دوبارہ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اس کی اسپیڈ اتنی ہوتی ہے جتنے ایکشن کی اسپیڈ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ابے بھائی یہ تو لا ہے نا، اب آپ ٹیچر سے کہیں گے آپ بتاؤ، تو ٹیچر اپنے الفاظ میں بتائے گا۔ ٹیچر کہے گا دیکھو یہ ایک گیند ہے، یہ دیوار پہ مارو گے، جتنی فورس سے مارو گے اتنی ہی فورس سے واپس آئے گی۔ اب آپ کہو سر ہم نے آپ کو نیوٹن کا قانون پڑھانے کا کہ گیند اور بلے کی مثالیں دینے کے لیے نہیں کہا، یہ میرے بیان کے ساتھ لوگ کمنٹس میں حشر کر رہے ہوتے ہیں۔
کہ ان کو تفسیر کے نام پہ پتہ نہیں کیا چیزیں پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. میں کمنٹس پڑھتا ہوں جب بھی, یہ تراویح والے بیانات کے بھی کمنٹس پڑھتا ہوں. میں ایسے نہیں ہو جاتا غافل کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بس ہم نے بیان اپلوڈ کر دیا ایسی کی تیسی جو جس پہ گزر رہی ہے. میں عموماً کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ تبصرہ کیا ہے لوگوں کا, فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. اس میں بعض دفعہ مجھے میرے اصلاح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. بعض کمنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں لیکن ہوتے صحیح ہیں, تو مجھے آئندہ سدھرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو میں وہ کمنٹس دیکھتا ہوں. بعض تو ایسے خاندانی کمنٹس ہوتے ہیں, اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو کر لیتا ہوں, سمجھتے ہو. تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے اس کی بات کا معاشرے پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. دیکھو اچھا ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا, 1 ہفتے کی دوا دے کے کہے گا رپورٹ پیش کریں ہوا کیا اس دوا سے, فائدہ ہوا کہ نقصان ہو. پھر وہ مناسب سمجھے گا تو ہفتے بعد دوا چینج کر دے گا, نہیں تو اسی دوا کو باقی رکھے. اور جو 2 نمبر ڈاکٹر ہوگا پکڑا کے بولے گا بھاڑ میں جائے, مادہ فاسدہ نکل جائے بس کسی طریقے سے, اس کا پیٹ صاف ہو جائے, مرے جیے ہماری غرض. تو اس لیے میں کمنٹس دیکھتا ہوں, لوگوں کے تبصرے پڑھتا ہوں. تو لوگ بہت سے یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تفسیر کا لیکچر ہے اور اپنی زیادہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں, آیت قرآن کی ہوتی ہے, مثالیں ہم آج کے زمانے کے لحاظ سے. تبھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا کہ اے نبی آپ قرآن ان کے سامنے پیش کریں پھر اس کو بیان بھی کریں. تو نبی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے, اس زمانے کے حساب سے مثالیں دی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب دوسرا پہلا حکم تو بتا دیا نا, دونوں میں پھٹا ہو تو کیا کرنا ہے. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں